اسلام امن کا درس دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حضور نے فرما دیا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن جب بات میری عزت کی آئے، جب بات میری ناموس کی آئے، تو پھر میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ جو میری توہین کرتا ہے اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ خالد حضلی مکے میں بیٹھ کے گستاخیاں کرتا تھا، حضور نے حضرت ابن امیس کو فرمایا اس کا سر چاہیے۔ حضرت ابن امیس نکلے اور اکیلے نکلے، یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ کوئی فوج بھیج دے، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں تو تنہا ہوں، میں اکیلا ہوں، اکیلا کیا کروں گا۔ وہ صحابی تھے میرے بھائیوں، حضور کی ذات کے ساتھ سچی محبت کرنے والے، نکل پڑے مکہ کی طرف۔ 18 دن کے بعد واپس آئے اور خالد حضلی کا سر حضور کے قدموں میں لا کے رکھ دیا، حضور کے قدموں میں لا کے سر رکھ دیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ آپ کا گستاخ جو مکے میں بیٹھ کے گستاخیاں کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو سینے سے لگایا، حضور خوش ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کے گستاخ کو قتل کرے گا حضور اس سے خوش ہوتے ہیں، حضور اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں ممتاز قادری کو ہر روز حضور زیارت دیا کرتے تھے، ایسے نہیں علم الدین شہید کو ہر روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیارت دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت ابن امیس سے خوش ہو گئے، فرمایا تو نے میرے گستاخ کا سر اتارا، اور پھر حضور نے ایک چھڑی دی حضرت ابن امیس کو اور فرمایا یہ چھڑی رکھو اپنے پاس، قیامت کے دن یہ میرے اور تیرے درمیان ایک نشانی ہوگی۔ حضرت ابن امیس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو گھر والوں سے کہا کہ یہ چھڑی میرے ساتھ میری قبر میں رکھ دینا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا امیس قیامت کے روز یہ میرے اور تیرے درمیان نشانی ہوگی۔ میں کہتا ہوں حضرت ابن امیس کے پاس تو نشانی ہے، میرے پاس کون سی نشانی ہے؟ آج پوری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہو رہی اور میں چپ رہا، میں نہ بولا، اور جو بولا جو نکلا اس کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ اپنی سیاست چمکا رہا، یہ سیاست کر رہا۔ اور رب کعبہ کی قسم، اگر حضور کی عزت اور ناموس پہ پہرا دینا سیاست ہے تو ہم سے بڑا سیاسی بندہ کوئی نہیں پھر، ہاں ہم سے بڑا سیاسی کوئی۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے کل بھی نکلے تھے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے آج بھی نکلیں گے انشاءاللہ۔ اور میرے بھائیوں، ہم نے کرنا تو اتنا ہے نا کہ جہاں تک ہماری طاقت ہے، لیکن افسوس نہیں اس بندے تے کہ جڑا چل بھی سکدا ہوئے، جہدے نال پیر بھی سلامت ہونے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت ناموس واسطے 2 قدم نہ چل سکے، جہدے ہاتھ بھی سلامت ہونے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت ناموس واسطے او دے ہاتھ بلند بھی نہ ہو سکن۔ دسو کل قیامت دے روز کی جواب دیاں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی عزت ناموس واسطے ہاتھ اٹھان دی جدوں گل آئی تے میں ہاتھ بھی نہ اٹھا سکیا، چلن دی گل آئی تے میں چل بھی نہ سکیا۔ کی کرنا ایسے پیراں دا جڑے پیر حضور دی عزت ناموس واسطے نہیں چل سکتے؟ کی کرنا ہے انہاں ہتھاں دا جڑے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت ناموس واسطے بھی بلند نہیں ہو سکتے؟ اور کی کرنا ہے اس زبان دا پائیو جڑی زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت ناموس واسطے کھل نہیں سکتی؟ میرے بھائیوں، اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، آپ جب یمن میں گئے تھے تو آپ گھوڑے سے نیچے نہیں اتر رہے تھے، لوگوں نے کہا حضور کیوں نہیں نیچے اترے، کیا بات ہوئی، نیچے تشریف لائیے۔ آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ یہاں اس دھرتی پہ ایک گستاخ رسول رہتا ہے۔ انہوں نے کہا حضور ہے۔ آپ نے فرمایا تب تک گھوڑے سے نیچے نہیں آؤں گا جب تک اس کا سر لا کے میرے سامنے نہیں تم رکھ دیتے۔ اصحاب نے اس طرح حضور کی عزت اور ناموس پہ پہرا دیا۔ میرے بھائیوں، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات میں یا تو مومن زندہ رہ سکتا ہے یا پھر گستاخ رسول زندہ رہ سکتا ہے۔ آپ اس بات کو بڑی سادگی سے سن گئے، یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دھرتی پہ گستاخ رسول کو زندہ رہنے کا حق ہی کوئی نہیں، اور اگر کسی مومن کے ہوتے ہوئے کوئی گستاخ رسول زندہ رہا تو پھر مومن تیرے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تو زندہ کس حیثیت سے ہے پھر یہ بتا؟ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی پہرہ داری نہیں اور پاسداری نہیں، وہاں پہ مجھے زندہ رہنے کا کیا حق ہے؟ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس ہمارے لیے سب سے پہلے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر ہمارے لیے سب سے پہلے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ،
وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا راتوں کی عبادت ٹھیک ہے، دن کی عبادت ٹھیک ہے، نماز ٹھیک ہے، روزہ ٹھیک ہے، حج ٹھیک ہے، لیکن ان ساری چیزوں سے پہلے تیرے دل میں حضور کی عزت اور توقیر کا ہونا ضروری ہے. یہ ساری چیزیں بعد میں، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ کٹ مروں جب تک شاہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. یہ بات پکی ہے. اور کسی نے کہا تھا بلبل کو پھول، شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو تو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، اور جو بھی کرتا ہے میرے نبی کی برائی اسے تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا اے عمر، فلاں بستی میں ایک شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، بتائیے اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے، بتائیے اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے. آپ نے فرمایا تم مر نہیں جانتا، میرے کو فتویٰ پوچھنا آ گیا، تو جا کے پہلا ہوتا سر کیوں نہیں قلم کی تھا، انہوں قتل کیوں نہیں کی تھا، مجھ سے فتویٰ پوچھنے آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ اس کی ایک ہی سزا ہے، من سب نبیہ، جو نبی کی گستاخی کرے کسی بھی نبی کی، اس کی سزا ایک ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. کہ بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ دسو جی ریلیاں دا فائدہ کی ہے، جلسے جلوساں دا فائدہ کی ہے، فائدہ جلسے تسی کر دے ہو، جلوس کر دے ہو، ریلیاں کر دے ہو، یہ دا دسو فائدہ کی ہے. میں نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ ان کا فائدہ کیا ہے، اگر فائدہ پوچھنا ہے تو جا غازی علم الدین شہید کی تاریخ کو پڑھ جا کے. غازی علم الدین شہید جب راجپال کھتری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور کتاب لکھی تو اس کے خلاف جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، ریلیاں ہوئی. غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے بڑے بھائی سے پوچھا بھائی بتاؤ یہ جلسے کیوں ہو رہے ہیں، یہ جلوس کیوں ہو رہے ہیں، یہ ریلیاں کیوں ہو رہی ہیں. اس نے کہا کہ یہ راجپال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے اور اس کو قتل کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو سزا دی جائے. غازی علم الدین شہید نے بڑا معصومانہ سوال کی تھا، انہیں کیا پائی میں دس جیڑا کوئی یہ قتل کرے گا انہوں لبے گا کی، جیڑا کوئی یہ قتل کرے گا انہوں لبے گا کی. انہیں کیا گل سن، دنیا داراں والوں انہوں موت لبے گی، انہوں پھانسی لبے گی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں انہوں عزت لبے گی، اللہ دی طرفوں انہوں عزت لبے گی. تو غازی علم الدین شہید نے کیا پھر ایک کام میں ہی کراں گا، ایک کام میں ہی کراں گا. انہیں کیا پھانسی او موت، انہیں کیا کوئی گل نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اور ناموس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات دے نام تے اگر منو پھانسی لگ جائے گی تے پھر کی ہو گیا، میں ایک ایسی پھانسی نہیں میں ہزارہ پھانسیاں قبول کرنے واسطے تیار بیٹھا ہوں. تو یہ جلسہ جلوس نے دیا. آپ یقین جانے یہ کچھ دن پہلے میں غازی عامر چیمہ شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار پہ گیا تو ایک الگ لطف تھا. میں نے بڑی بڑی پگڑیوں والے اس کے مزار پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہوئے دیکھے، بڑے بڑے شملے والے، اپنے آپ کو مفتی کہنے والے. اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے وہاں پہ جو کہہ رہے تھے کہ یا اللہ میں عامر چیمہ تو نہیں بن سکتا لیکن یا اللہ کاش تو مجھے اس کے قدموں کی خاک بنا دے، میں وہ بھی قبول کر لوں گا. وجہ کیا ہے؟ کوئی داڑھی نہیں، کوئی صوم و صلات کی لمبی چوڑی قطار نہیں، کوئی راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنا نہیں، صوم و صلات کی کوئی لمبی چوڑی قطار نہیں، لیکن پھر بھی صوم و صلات کے پابند اللہ کے ولی اس کے مزار پہ جا کے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کے قدموں کی خاک مجھے بنا دے. میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ فقط ایک ہے اور وہ یہ کہ اس نے حضور کی عزت اور ناموس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا. تو جو حضور کی عزت اور ناموس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید عزت عطا فرماتا ہے، مزید اس کو رتبے عطا فرماتا ہے. میرے بھائیوں کائنات نے دیکھا ایک وہ بھی مرد کلندر تھا کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے ساری زندگی گزار دی.
اپنی صحت کا خیال نہیں کیا، اپنے خاندان کا خیال نہیں کیا، مہینوں مہینوں جیل کی صعوبتیں برداشت کی، لیکن پھر بھی وہ مرد کلندر، وہ مجاہد صرف ایک ہی بات کہتا تھا کہ دنیا والوں سنو، میں پوری دنیا میں یہی پیغام پھیلانے نکلا ہوں کہ جو نبی کا نہیں اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ پہلے ہے، دوسروں سے ہمارا تعلق بعد میں ہے۔ اور گلی گلی، نگر نگر اور کوچہ کوچہ اس نے یہی پیغام دیا، من سب نبیہ فاقتلوہ، اور یہی کہا کرتا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور نموز کی بات آئے تو تم نے پھر یہی کہنا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے ہمارا دل بھی حاضر ہے، یا رسول اللہ آپ کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، یا رسول اللہ آپ کے لیے ہمارا مال بھی حاضر ہے، یا رسول اللہ آپ کے لیے ہمارے والدین حاضر ہیں، یا رسول اللہ آپ کے لیے ہماری اولادیں حاضر ہیں، یا رسول اللہ آپ کے لیے ہماری نسلیں حاضر ہیں، یا رسول اللہ آپ کے لیے ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ حاضر ہے، یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے لیے، ہمارا مال بھی آپ کے لیے، ہمارا مال و دولت بھی آپ کے لیے، ہمارا خاندان بھی آپ کے لیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سب کچھ آپ کے لیے۔ اور یہی کہا کہ انہیں مانا انہیں جانا، انہیں مانا انہیں جانا، یہی وہ مرد کلندر کہتا رہا، اور پھر کائنات نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرد کلندر کو کیسا رتبہ اور کیسا مقام عطا فرمایا۔ تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ نہیں ملتا جتنا بڑا جنازہ اس مرد کلندر ناموس رسالت کا جو پہرے دار تھا، جس نے سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے قربان کیا، نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھا، نہ آندھی دیکھی، نہ بارش دیکھی، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ حضرت خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، نفر اللہ و مرکزہ، ایسا مرد کلندر صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ پہرا دیا۔ اور موجودہ صدی میں یاد رکھیے گا، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشقوں کا نام آئے گا تو وہاں سر فہرست سب سے پہلا جو نام آئے گا وہ بابا جی خادم حسین رضوی کا آئے گا میرے بھائی۔ اپنا بھی یہی کہتا ہے، بیگانہ بھی یہی کہتا ہے۔ اور بھائی کیوں عزت ملی؟ فقط ایک وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ پہرا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرما دی۔ یہی ہم کہنا چاہتے ہیں، آئیے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جب بھی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے بلایا جائے تو اپنا سب کچھ بلا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے ہم نے نکلنا ہے۔